السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ ہمیں ایک نیا موقع ملا ہے اکٹھے ہو کر ایک نئے ٹاپک کو سیکھنے سکھانے کا۔ آج کا ٹاپک ہے ابراہیم علیہ السلام اور عمرہ کے ارکان۔ ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں، ایسے پیغمبر ہیں اور رسول ہیں جن کو 3 ادیان کے فالوورز مانتے ہیں۔ 3 بڑے بڑے ریلیجس گروپس میں ان کو مانا جاتا ہے۔ جیوز ان کو مانتے ہیں اور کرسچنز اور امت مسلمہ بھی۔ جوز ان کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ جوز یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ آپ کو یاد ہوگا، یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کا لقب، ان کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل بھی تھا، اسی لیے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، ان کی نسل کو، ساری نسل کو، ان سے جتنے بھی ہوئے، ان کے بعد آنے والی پوری نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی بیٹے اسرائیل کے نام سے وہ جانے گئے، جس کا تذکرہ بار بار قرآن میں بھی آتا ہے۔ یا بنی اسرائیل کہہ کر انہی کو خطاب کیا گیا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ پھر کرسچنز دوسرا بڑا ریلیجس گروپ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ان کے بعد امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنی امت کے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبر اور اپنی اسلام کے ایک رسول مانتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام سے لے کر ان کے خاندان اور ان کی ہر قوم، جوز اور کرسچنز تک، سب بنی اسرائیل ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ جو بیسکلی عرب تھے، وہ سب بنی اسماعیل ہیں۔ ٹھیک، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگی، جن میں سے ایک دعا سورہ الشعراء میں آتی ہے، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے ذکر خیر کو بعد کے آنے والے لوگوں میں باقی رکھ، مجھے سچی ناموری عطا کر۔ تو اللہ نے بہترین طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما کر قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر کو باقی رکھا، اور چاہے وہ قربانی ہو یا عمرہ اور حج کے طریقے میں ابراہیم علیہ السلام کے کیے ہوئے ہر عمل کو یادگار بنا دیا۔ عمرہ کے ارکان یا طریقہ مختصر سا یہ ہے، آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ میقات پر احرام کی حالت میں آنا، پھر طواف بیت اللہ کرنا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنا، پھر سعی کرنا یعنی صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان چلنا اور دوڑنا، اور آخر میں بال کاٹنا یا منڈوانا۔ ٹھیک ہے، اس میں بیچ میں آپ زمزم پئیں گے اگر روزے کی حالت میں نہ ہو۔ اور ایک پوائنٹ جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جو نماز ادا کرنے والی بات ہے، یہ رکن نہیں ہے، ایک پلر نہیں ہے عمرے کا، یعنی اگر کوئی اس کو نہ بھی کرے، مس ہو جائے اس سے، تو اس کا عمرہ ویلڈ ہوگا، اس سے عمرے کی قبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اجر و ثواب کے لیے اس کو پڑھ لینا بہتر ہوگا۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جو 2 رکعت نماز والی بات ہے نا، تو اس میں ہم دیکھیں گے آیتوں کے حوالے سے بھی کہ اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کا حکم بھی دیا گیا۔ قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ہے کعبے کی تعمیر کرنے کا، پھر اس کو پاک صاف کرنے اور رکھنے کا، حج کے لیے اعلان کرنے کا بھی حکم ملا تھا، اور سیدھے سیدھے کعبے کا طواف کرنے کا بھی حکم ملا تھا۔ تو سورۃ الحج کی آیات میں آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت 26 سے لے کر 29 تک، میں آپ کو صرف ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ آیت 26، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس ہدایت پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو،
اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ آیت 27۔ اور لوگوں کو حج کے لیے اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشا، یعنی قربانی کریں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ آیت 29۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے اس قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا حکم اس میں ملتا ہے۔ بیسیکلی اس میں حج کے ارکان کا ذکر ہے کہ یوم النحر والے دن، یعنی 10 ذو الحجہ کے دن جو کہ بقرعید کا دن ہے، عید کا روز، تو اس روز کون کون سے کام کیے جائیں گے تو اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں طواف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جو کوئی عمرہ کے لیے جائے یا حج کے لیے یا صرف تحیۃ المسجد یا زیارت کے لیے جائے، اس کو بیت اللہ کا طواف کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ واحد مقام ہے دنیا بھر میں جہاں طواف کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی بھی جگہ طواف نہیں کیا جا سکتا۔ 4 چکر صرف کعبے کے ارد گرد لگائے جائیں گے، اور اسی کا مطلب ہے جو آیت نمبر 26 کے ترجمے میں نے پڑھ کے سنایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس جگہ کو مقرر کر دی تھی، اور پھر آخر میں 29 میں بتایا گیا کہ اس جگہ کا طواف ہوگا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھی جائے گی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ اور مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے تو مسجد میں جہاں کہیں جگہ ملے وہیں پر پڑھ لینا چاہیے۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم بھی قرآن میں آیا ہے، اور وہ کہاں پر ہے؟ سورۃ البقرہ آیا 125 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی اور بار بار لوٹنے کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم دونوں میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، یعنی ظاہری طور پر بھی پاک رکھو، کوئی گندگی نہ ہو، اور بتوں سے بھی پاک رکھو، شرک کے کاموں سے بھی پاک کرو، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ فخر جتاتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، لیکن کعبہ میں 360 بتوں کو لا کر رکھا ہوا تھا، اور ان کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے، جو کہ بالکل ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے خلاف کام تھا۔ بہرحال اس میں واضح حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اسی جگہ کو جائے نماز بنا لو، لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا عمرہ کا رکن نہیں ہے، یعنی اس کا پلر نہیں ہے۔ اگر یہاں نماز پڑھنا مس ہو جائے، بھول جائے کوئی، تو اس میں عمرے کی قبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، عمرہ درست ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مقام ابراہیم دراصل ہے کیا، اور قرآن مجید میں اس کی روشنی میں ہم اس کو مزید جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں فرمایا، خانہ کعبہ میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور جو کوئی اس میں یعنی کعبے میں، مکہ میں اس عبادت گاہ میں داخل ہوا وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم ایک پتھر تھا جو جنت سے لایا گیا جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اور وہ پتھر اونچا ہوتا چلا جاتا خود بخود، کیونکہ اس زمانے میں، اس وقت میں اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے اور نہ ہی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کے ڈائمنشنز کیا ہوں، کتنے فٹ تک کا اس کی لمبائی اور چوڑائی ہو۔
تو اسی پتھر کے موومنٹس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیٹے کی مدد سے بیت اللہ کو بنایا تھا، اور اس پتھر پر کھڑے ہونے سے اس پر بہت طویل عرصہ یہ کھڑے ہوئے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، جب تک اس کو پوری طرح سے بنایا نہیں تھا کعبے کو، تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان بن گئے، یہی پتھر مقام ابراہیم بن گیا۔ لیکن نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم اس پتھر کی عبادت نہیں کرتے۔ یہاں نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کے پیچھے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا سورۃ البقرہ والی کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو، اس کا حکم ملا تھا۔ تو بیسیکلی ہم اس پتھر کی، مقام ابراہیم جو ہے اس کی ہم عبادت نہیں کرتے، صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور وہ کیوں کرتے ہیں، کیوں اس طرح کا حکم ملا؟ کیونکہ اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ تم بھی ان کی پیروی کرو، ان کے نشان قدم پر چلو۔ تو یہ صرف یاد دہانی کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اپنانے کے لیے ہم اسی مقام پر نماز ادا کرتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام بھی خود کھڑے ہوئے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، یا کعبے کی تعمیر کے لیے جہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ ہم اس پتھر کی عبادت کرتے ہیں۔ واضح؟ تو اس پتھر کو جو شوکیس کی طرح بنایا گیا ہے، اس پر ہاتھ پھیر کر کپڑوں پر، چہرے پر ملنا برکت سمجھ کر یہ ناجائز ہے اور یہ شرک شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن میں اللہ نے نازل کی ہیں جو قابل غور ہے، اور ان میں سے کعبے کی تعمیر کرتے وقت بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کچھ خاص دعائیں کی جو سورۃ البقرہ میں درج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تا قیامت ان کو باقی رکھا۔ تو دیکھتے ہیں ان آیات کو۔ آیت نمبر 126، 127، 128 اور 129 میں درج ہیں، اور ان کا ترجمہ یہ ہے: اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں یعنی انہیبیٹنٹس کو، یہاں پر بسنے رہنے والوں کو، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے، انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی جب وہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں لا کر بسایا تھا، اور دونوں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی بنیادیں رکھ کر دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دونوں باپ اور بیٹے اتنا عظیم و شان کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے قبولیت کی درخواست کرتے ہیں، کیونکہ وہ عمل کس کام کا جس کو اللہ قبول نہ کرے۔ اور نیک لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کی نظر ان کی اپنی نیکیوں پر نہیں بلکہ اپنی خامیوں اور گناہ پر ہوتی ہے، اور وہ بکثرت توبہ طلب کرنے والے، بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں دعا کو: اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آیت 129 میں باپ بیٹے نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے انہی کے قوم کے درمیان ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اسی دعا کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی
دعا کا نتیجہ ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کے لیے یعنی ہمارے لیے بھی دعا کی تھی، اور وہ اتنے فکر مند تھے اور کتنی خیرخواہی کی ہماری، جبکہ وہ ہمیں جانتے نہ تھے۔ اور یہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی نا، جو رسول کو بھیجنے کی اپنی نسل سے، تو پھر یہ کئی سالوں کے بعد، ہزاروں سالوں کے بعد یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ عمرے کا اگلا رکن صفا مروہ کی سعی کرنا۔ طواف اور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پی کر سعی کرنے کے لیے صفا مروہ کی پہاڑوں کی طرف جانا ہوتا ہے عمرے میں۔ زمزم پینا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے فوائد کو، تو پینا چاہیے زمزم۔ اور یہ بھی ہے کہ زمزم اور سعی کے عمل کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کا بہت گہرا تعلق ہے، تو اس میں پی کر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ سعی کے پیچھے جو واقعہ ہے، اس سے تو آپ سب خوب واقف ہوں گے۔ اپنے اس علم کو مزید پختہ کرنے کے لیے قرآن کی آیت سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کا ذکر کہاں اور کس طرح بیان ہوا ہے۔ یہ قصہ شروع ہوا تھا ایک خواب سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ملا، حکم ملا اللہ کی طرف سے کہ اے ابراہیم، فلاں جگہ پر اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر آؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے تابع فرمان ہو گئے اور اس حکم پر عمل کیا۔ ہاجرہ سلام علیہا کو اور اپنے بچے کو ساتھ لے کر اللہ کے رشد و ہدایت سے مکہ پہنچے، جہاں آج کعبہ ہے۔ اس وقت پر کعبہ نہیں تھا، ایک ٹیلہ تھا، صرف ایک نشان تھا باقی جو رہ گیا تھا، کیونکہ سب سے پہلے تو فرشتوں نے کعبے کی تعمیر رکھی یا اس کی بنیادیں رکھی، اور پھر آدم علیہ السلام نے اس بنیاد کو مضبوط کیا تھا، بنایا تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو اس کی وجہ سے کعبہ بھی دب گیا، لیکن اس کے فاؤنڈیشنز ابھی بھی باقی تھے، ایک پتھر یا ٹیلے کی شکل میں موجود تھا۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کے ساتھ پہنچے۔ بیوی کے ہاتھ میں کچھ بچی ہوئی کھجوریں اور پانی دے دیا، انہیں وہیں صحرا میں چھوڑ کر خود وہاں سے پلٹ کر نکلنے لگے۔ بیوی نے آواز لگائی اور پوچھا، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ پھر 2-3 دفعہ بیوی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئیں اور اپنا سوال دہرایا، اور جواب نہ ملنے پر شوہر کی خاموشی پر سمجھ گئی اور پوچھا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر کچھ دور جا کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی جو ایک آیت میں درج ہے۔ قرآن میں سورہ ابراہیم کی آیت 37 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اے ہمارے رب، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے کی تھوڑی دور جا کے، اپنے بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ کے پھر نکل گئے، اور آگے تھوڑی سی دور جا کر پھر یہ دعا انہوں نے مانگی، اے ہمارے رب، میں نے ایک بے آباد بے کھیتی کی وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو ہر طرح کے پھل دے تاکہ یہ شکر گزاری کریں، شکر گزار بنیں۔ تو یہ دعا سورہ ابراہیم ہی میں آیت نمبر 37 میں درج ہے، اور اس دعا کو کرنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نکل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کو جو انہیں بڑھاپے میں نصیب ہوا، اس کو صحرا میں چھوڑتے وقت ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ دل میں دکھ اور درد بے انتہا تھا، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں، کوئی غلط بات نہیں، صرف دعائیں تھیں۔ جب دل میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، درد مند ہوتا ہے، فکر ہو، تو وہ دکھ چہرے پر بھی نظر آتا ہے، اپنے کام کاج پر بھی اثر ہوتا ہے۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو تسلی دی اور
دعا کر کے وہاں سے نکل گئے۔ اب اس پوری وادی میں 2 ہی جانیں تھیں، جناب ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام، جو دودھ پیتے گود کے بچے تھے۔ ہر طرف صحرا کی ریت، چٹانیں اور پہاڑ تھے۔ حد نظر تک کوئی جاندار، کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ کوئی کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا زیادہ، اور نہ ہی رزق کا بندوبست کرنے والا کوئی تھا۔ جب رات ہوئی تو وحشت چھا گئی۔ اندھیرا ہی اندھیرا، پورا بلیک آؤٹ، پچ ڈارکنس جس کو کہیں گے نا، تو اس طرح کا منظر تھا۔ اگر کوئی چیز روشنی دینے والی تھی تو وہ صرف آسمان پر ستاروں کی روشنی تھی اور چاند کی تھی۔ صحرا کے علاقوں میں کوئی درخت اور سایہ دار چیز بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے، دن میں شدید گرمی ہوتی ہے اور رات کو زبردست ٹھنڈی۔ تو صحرائی علاقوں میں ایکسٹریم کلائمیٹس ہوتے ہیں، ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہوتے ہیں، اور تو اور صحرا کی ریت میں زہریلے جانور پلتے ہیں، جیسے سانپ اور بچھو اور کیڑے مکوڑے۔ اس منظر کو اگر تصور میں لائیں تو امیجن کریں کہ کتنا تکلیف دہ وقت تھا۔ بالکل اکیلے، سنسان، خوفناک صحرا میں، اندھیرے میں، کوئی کھانا نہیں، پانی بھی بہت ہی کم تھا ان کے پاس، نہ سونے کے لیے بستر تھا، نہ سائے کے لیے چھت تھی، آسمان چھت اور زمین فرش تھا۔ سوچیں آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ لیکن ایک چیز جو یقیناً سیدہ ہاجرہ کے پاس تھی، وہ کیا؟ اللہ پر کامل ایمان اور پورا توکل اور بھروسہ تھا، اور انہی 2 چیزوں سے مدد ملی تھی۔ کون سی 2؟ ایمان باللہ اور توکل علی اللہ۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کو راضی کرنے کی جب شدید چاہت ہو جاتی ہے تو دنیا کی ہر دوسری چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ سیدہ ہاجرہ بچے کو لے کر بیٹھ گئیں ایک پتھر کے پاس جو کعبے کا باقی بچا ہوا حصہ تھا، اور جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا اس کو استعمال کر لیتی۔ لیکن جب پانی بھی ختم ہو گیا تو مشکل اور تکلیف دگنی ہونی شروع ہو گئی۔ بھوک، پیاس اور گرمی سے دونوں ماں بیٹے بے تاب ہونے لگے۔ جب دھوپ کی تپش سے پیاس شدید ہو گئی اور بچہ رو رو کر بلکنے لگا، ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکل پڑی۔ اب ان کی حالت کو محسوس کریں۔ گرمی اتنی شدید کہ جسم جل رہا تھا، بالکل بھوکی اور پیاسی، جیسے روزے کی حالت میں نہیں ہوتا افطار کے وقت پر، افطار سے پہلے کی حال کو آپ سوچیں۔ کمزوری ایسی کہ چلا بھی نہ جائے، اس پر اپنے بچے کی بھوک پیاس سے رونے کی آواز کانوں سے ٹکرائے، کس قدر مشکل وقت تھا۔ لیکن جد و جہد کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو سیدہ ہاجرہ اپنے بچے کو خاک میں، مٹی میں لٹا کر پانی کی تلاش میں صفا کی پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ چاروں طرف دیکھا تو بالکل کوئی نظر نہیں آیا، صرف اس وادی کا ذرہ ذرہ سورج کی تپش اور روشنی سے چمکتا ہوا نظر آیا۔ سیدہ ہاجرہ صفا سے اتر کر مروہ کی پہاڑ کی طرف دوڑنے لگیں، اور مروہ سے وہی نظارہ دیکھا۔ دور دور تک صرف چٹانیں ہی چٹانیں، پہاڑ اور ٹیلے اور چمکتی ریت کی سوا کچھ نہیں پایا۔ بچے کے رونے اور بلکنے کی آواز سنتی تو بے تابی بڑھ جاتی تھی۔ پھر مروہ سے اتر کر صفا کی طرف دوڑنے لگی، اور یوں ہی 7 بار صفا اور مروہ کے درمیان چکر کاٹ دیے۔ ہر سمت، ہر طرف بھاگ بھاگ کر دیکھا، لیکن جدھر بھی نظر اٹھی پانی کے آثار تک نظر نہیں آئے، اور دوسری طرف اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ کر گھبرا گئیں کہ شاید جان کھونے کی گھڑی آ گئی ہے۔ بالآخر وہ عاجز ہو گئیں، تھک گئیں، اور بے بسی کے عالم میں دکھ بھرے اور کامتے ہونٹوں سے اللہ کو تڑپ کر پکارا۔ پھر اچانک بچے کے رونے کی آواز کم ہوئی تو قریب آ کر دیکھا کہ ایک فرشتہ اپنے پر کھول کر بچے کو سایہ کر رہا تھا۔ پھر فرشتہ زمین پر مارا، کہا جاتا ہے کہ اپنے پر سے ہی مارا، اور ایک اور روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پیر سے مارا، تو وہاں سے ایک فوارہ پھوٹ پڑا، اور یہ چشمہ اس دن سے لے کر آج تک جاری ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اور یہ چشمہ
جس کا پانی سرد و شیریں ہے، ٹھنڈا اور میٹھا ہے، اور اس دن سے جاری ہے، نام اس کا زمزم ہے۔ اس پانی کے ملتے ہی سیدہ ہاجرہ کو راحت مل گئی اور اللہ کا شکر کیا اور اس چشمے کے اطراف پتھر رکھ کر اس کو بہہ جانے سے روک لیا۔ تو یہ جو سیدہ ہاجرہ نے دوڑ لگایا تھا 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان، اسی کو سعی کہتے ہیں، اور اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک سعی کو عمرے کا ایک رکن بنا دیا۔ تو جو کوئی عمرہ کرتا ہے یا حج کرے گا، ہر ایک کو سعی کرنا لازم ہے عمرہ یا حج کو پورا کرنے کے لیے، اس کو کیے بغیر تو مکمل نہیں ہوتا حج اور عمرہ۔ اور یہی نہیں، صفا اور مروہ کے درمیان ایک گرین ایریا ہے، انڈیکیشن کے لیے گرین بورڈز لگے ہیں کہ اس ایریا میں آتے وقت زیادہ تیزی سے چلنا ہے یا بھاگنا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ سیدہ ہاجرہ نے اس جگہ پر زیادہ بے چین ہو کر بھاگ رہی تھی، تو ان کے عمل پر، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی تاکید کی گئی کہ اس ایریا میں جو گرین ایریا ہے، جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک حصہ ہے جس میں ان کو تیز بھاگنا ہوتا ہے۔ ایک اور سیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کا کتنا لیول ہے برداشت کا، اور جب وہ سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے تو ریلیف اور راحت عطا کر دیتا ہے، کیونکہ تنگی کے ساتھ ہی یا تنگی کے فوراً بعد آسانی دی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ کہاں سے میں نے لیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہم پڑھتے ہیں نا آیت میں کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس میں تو ترجمہ یہی کریں گے کہ تنگی کے ساتھ، لیکن اس میں یہ ہے کہ فوراً بعد، کہ تنگی جیسے ہی ہمارے اوپر آتی ہے تو پھر اس کے فوراً بعد یا ساتھ ساتھ ہی آسانی بھی اترنے لگتی ہے۔ اور پانی جو ہے اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں، پانی کی پیاس کو کوئی دوسری چیز نہیں مٹا سکتی، اور خاص طور پہ سخت گرمی میں پانی سے ہی پیاس بجھتی ہے اور راحت ملتی ہے۔ اور پانی اگر زمزم ہو تو پھر اس کا کیا کہنا؟ زمزم کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے کئی فوائد رکھ دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اسی کے لیے ہے جس کے غرض سے پیا جائے۔ یعنی اگر کوئی شفا کے لیے پیے یا جنرل ویل بینگ کے لیے اس نیت سے پیے اور پھر پی کر دعا کرے تو اللہ اس کو وہ عطا کر دے گا۔ زمزم میں شفا ہے تو اس کو پینے سے بیماری دور ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے، بشرط یہ کہ اس کو پورے عقیدے سے پیا جائے کہ اس میں شفا ضرور ملے گی۔ پھر زمزم پی کر جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوتی ہے دعا، تو اچھی اچھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ صحابہ جو تھے وہ علم کی دعا کرتے تھے، اچھی میموری یا حافظے کی دعا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کی پیاس کو بجھانے کی دعا بھی کرتے تھے۔ تو اس طرح کی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے زمزم کو پی کر۔ زمزم کا پانی جو ہے وہ برکت والا پانی ہے، اور یہ خوراک کا بھی کام کرتا ہے، یعنی دونوں کھانا اور پینا، دونوں بھوک اور پیاس دونوں کو بجھانے کا کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو جو زمزم پیتا ہے تو اس میں اتنی غذائیت ہے، نیوٹریشس پانی ہے کہ انسان کو جب اس سے پیٹ بھر کر پیے تو اس کی بھوک اور پیاس دونوں مٹ جاتی ہیں۔ آخر میں سعی کے بعد بال کاٹ کر احرام کی حالت سے نکلنا ہے۔ بال کاٹنے کو تقصیر کہتے ہیں، اور مرد حضرات پورے سر کے بال کاٹیں گے جیسے ریگولر ہیئر کٹ کرتے ہیں نا، تو اس طرح سے، اور خواتین جو ہے صرف نیچے سے 1 یا 2 انچ تک اپنے بال کاٹیں گے۔ مرد اگر سر منڈوانا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے سر منڈوانا جائز نہیں، اور سر جو پورے سر کے بال اتارتے ہیں تو اس کو حلق کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کو اس چارٹ میں نظر آ رہا ہے۔ حلق یا تقصیر کے بعد عمرہ ختم ہو جاتا ہے۔ دھیان دیں کہ یہ لیکچر جو ہے عمرہ گائیڈ نہیں تھا، اس میں عمرے کا طریقہ نہیں بتایا ہے، تو اس کو گائیڈ کے طور پر نہ لیجیے گا۔ احرام کی کئی پابندیاں ہیں جس کو میں نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا، تو اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہوں تو پراپر عمرہ گائیڈ سے ہی انفارمیشن لے کر جائیں۔
یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا قصہ ہے جو عمرے میں کیے جانے والے اعمال سے جڑا ہوا ہے، تو اس کا بیان تھا. ٹھیک. چلیں کنکلوڈ کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سارے واقعے سے کیا سیکھا. بہت کچھ سیکھا ہے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی ہاجرہ سے کہ کس طرح ان دونوں میاں بیوی نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کی، اللہ کی اطاعت کی، اور ہر بات سے الگ اللہ پر پورا توکل، پورا بھروسہ اور پورا اعتماد کیا تھا. اور جو بھی ایسا کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اور اس کو سچی ناموری اور ذکر خیر کو بعد والوں میں باقی رکھتا ہے. یعنی بعد میں آنے والے ان لوگوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ابھی ہمیں دیکھیں، یہ جو ہاجرہ نے عمل کیا تھا اور یہ جو عمرہ میں شامل ہو گیا ہے ان کا عمل، تو ہو سکتا ہے ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ چیز ہم کر رہے ہیں، لیکن رہتی دنیا تک ہم اس کو کرتے رہیں گے نا. تو یہ سچی ناموری اس کو کہتے ہیں. اور دیکھیں اس پورے واقعے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ توکل ہے، بھروسہ ہے اللہ پر. کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی بچے کو وہاں پر چھوڑا تو کس کے بھروسے پر چھوڑ کر گئے تھے؟ تو اتنا زیادہ ان کا توکل تھا، اعتماد تھا اللہ پہ کہ اللہ نے ان کو ضائع نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ چھوڑ کر چلے گئے. اور پھر ان کی بیوی ہاجرہ بھی پورے بھروسے کے ساتھ وہ وہاں پر رہ گئیں. جیسے میں نے ڈسکرپشن بھی کیا تھا کہ صحرا کا جو ویدر اور کلائمیٹ اور اکیلا پن اور سنسانی جو ہے اس وادی میں، ابھی تو بہت زیادہ آپ کو پاپولیشن ملے گا اور بہت آبادی ہے، لیکن اس زمانے میں تو بالکل کوئی بھی نہیں تھا. تو اس ان حالات میں وہاں پر رہنا تو اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ تھا. ایک اور پوائنٹ جو غور طلب ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو وہ ہر موقع پر کر رہے ہیں، اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جاتے وقت، کعبے کو کنسٹرکٹ کرتے وقت. اور آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ان دعاؤں میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، اور امت محمد کے لیے بھی. اور یہ دعا قبول کب ہوئی؟ کئی ہزار سال بعد اللہ نے اس دعا کو قبول کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا کر کے. تو ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس ہوئے بغیر کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا اس کو اللہ عطا کر دے گا، اور جو کچھ دعائیں بعد میں فائدہ بھی دیتی ہیں، اور کبھی اگر اللہ نہ بھی قبول فرمائے تو پھر وہ آخرت میں ذخیرہ کر کے ہمارے لیے سٹور کر کے رکھ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. شاہ نامہ اسلام نام کی ایک کتاب ہے، حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے نظموں کی شکل میں کئی واقعوں کو بیان کیا ہے. تو اس کی ایک جھلک پیش خدمت ہے. سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی. کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں. اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان سربراہ دے. الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے. اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا. بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ لے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے. پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا،
جناب حاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔